العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من صلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وہ ذات جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے، پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے، کیا ہی تھوڑا حق مانتے؟ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا اور بڑے اچھے ڈھنگ سے بنایا۔ اس کی کائنات کے بنانے میں جو بھی چیز ہے اتنی حسن و خوبی والی ہے کہ یاد رکھیں اس میں کوئی کمی نظر نہیں ہے، کوئی کمی۔ آپ دیکھیں اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا، اب یہ دونوں ہاتھ ایسے نہیں چھوٹے بڑے ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ کسی کے ہاتھ چھوٹے بڑے تو نہیں، کسی کا کان چھوٹا بڑا تو نہیں۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، اللہ رب العزت کبھی کسی بندے کے اندر کم زیادہ کرتا، اس کی حکمت ہوتی، اس کو آپ کو نہیں دیکھنا ہے، اس کی حکمت ہوتی۔ لیکن اکثر آپ دیکھنے جائیں گے تو سب کی ٹانگیں برابر ہوں گی، ایسا نہیں کہ ایک ٹانگ چھوٹی ایک ٹانگ بڑی، ایک کان چھوٹا ایک کان بڑا، ایک ہاتھ چھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے اچھے ڈھنگ سے بنایا۔ اور اسی طور پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو چیز بنائی ہے اس کا کوئی مقابلہ ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اس آنکھ کا کوئی مقابلہ ہے؟ دنیا کی ساری لوگ مل جائے، کائنات کے سارے لوگ بھی مل جائیں، لیکن پھر بھی ایک آنکھ کا بدل نہیں لا سکتے، ایک ہاتھ کا بدل نہیں لا سکتے۔ آپ دیکھیں ایک ہاتھ یا کوئی چیز ڈیمیج ہو جائے، انسان پھر اس راہ پر نہیں آتا، آپ پتہ ہے نہیں، چاہے دنیا کے سارے ڈاکٹرز مل جائیں، لیکن جس حسن و خوبی کے ساتھ میرے مولا نے بنایا اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی اپنے آپ کو کرے۔ تو کہا ہم نے انسان کو بڑے اچھے انداز سے بنایا، بڑے اچھے انداز سے، اور پھر فرمایا اور ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ ہم اور آپ سب مٹی سے بنے، ہم اور آپ سب مٹی سے، ورنہ آپ دیکھیے مٹی سے نہ بنے ہو تو زمین میں ڈال دو، مٹی میں مل جائے ختم پر، مٹی سے بنے۔ اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ ہر انسان ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، گھمنڈ کس بات کا؟ یہی انسان اگر دن میں 2 مرتبہ اپنی گندگی کو نہ دھلے تو پتہ نہیں کتنا گھمنڈی ہوتا ہے۔ دن میں ہر انسان اپنی نجاست کو، اپنی ٹوائلٹ کو 2 بار سے 1 بار تو دھلتا ہی ہے۔ آپ کو اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ تمہاری یہ حقیقت تمہیں گندی چیز سے دھلنے والے انسان ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہ کوئی بڑا انسان ہے ٹوائلٹ کو یہ دھلا تو یا آگے جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، دن میں اپنی نجاست 2 بار خود دھلتا ہے، اور پھر گھمنڈ کس بات کا؟ پھر اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس میں روح پھونکی،
یعنی انسان کو ناپاک قطرے سے بنایا، اب ناپاک قطرہ باپ کی شکم سے نکل کر ماں کے پیٹ میں گیا، باپ کی پشت سے نکل کر، اور اس کے بعد وہی منی کا جو لوتھڑا ہوتا ہے، خون بنتا ہے، خون سے گوشت بنتا ہے، اور جب 120 دن ہو گئے، 120 دن کے بعد اس میں جان آ جاتی۔ اسی لیے حکم یہی ہے، آپ 120 دن کے بعد حمل نہیں گرا سکتے، کوئی سا بھی عذر۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ 120 دن سے پہلے کوئی شرعی عذر آ جائے تو اگر حمل کریٹو کرانا پڑے، گروانا پڑے، تو بھی اس کی اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی، لیکن کوئی شرعی عذر ہونا چاہیے 120 دن سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں اپنی روح سے پھونکا، یعنی اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو لفظ کن سے پیدا کیا، ہو جا، لیکن اللہ نے انسان کو اپنی دست قدرت سے پیدا کیا، اپنی روح سے پھونکا، اور پھر فرمایا اور ہم نے تمہارے لیے سننے اور دیکھنے اور دل عطا کیا۔ ہر انسان کے پاس سننا، دیکھنا اور دل۔ آپ سوچیں ایسی کوئی دولت مل سکتی ہے؟ سننے کی دولت اللہ چھین لے، چاہے اتنی مشین لگا کچھ ہوتا ہے؟ اگر سننے کی طاقت کسی انسان کی چلی جائے، مشین لگا کر، وہ بھی یاد رکھیں وہ سننے کی جو مشین لگی وہ سناتی نہیں، اس کی کوئی چیز ہوتی جو کان کے اندر تک لے جا کے رکھ دیتے ہیں، بس اس کو تھوڑا والیوم فاسٹ کر دیں، یعنی بولا آپ آہستہ تو اس میں تھوڑا سا زور سے چمک کی طور پر سنا۔ باقی کان کا علاج اس نے نہیں کیا، کس نے دے دیا؟ کان کا علاج نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، ورنہ اگر آنکھیں چلی جائے تو پورا دنیا دے رہا۔ سوچے ذرا، تصور ملا کے بیٹھے بیٹھے سوچے ذرا، یہ آنکھیں ہیں تو گھر پہنچ سکتے ہیں، ورنہ آنکھیں چلی جائے تو ایسے۔ سوچے ذرا، آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، لیکن اس کی آنکھ کا صحیح استعمال کتنا ہم کرتے ہیں، اپنے آپ کو غور کر سوچے کہ ہم اس آنکھ کا کتنا صحیح استعمال کرتے سوچے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں دل عطا کیا۔ دل ہے کہ نہیں سکتے؟ دل، لیکن یار اس کے پاس تو دل ہی نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ وہ ایسا اپنی عادتوں سے بنا لیا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل ہے، نہ نیکیاں کرنے کا دل ہے، نہ شفقت کرنے کا دل ہے، کچھ ہے یار یہ دل ان کا پتھر دل ہے۔ جب انسان کا دل پتھر ہو جائے تو قرآن نے کہا، اس لیے کہا کہ جب پتھر ہو جائے تو پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کوئی بھی نصیحت اس کو اثر نہیں کرتی، پھر آپ کتنا بھی سناتے رہو، دکھاتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، لیکن اس انسان کو پھر کچھ اثر نہیں کرتا۔ دیکھیے نظر، آج بھی بہت سارے ہم جیسے پتھر ہی دل تو ہیں، ہم میں سے کون کسی پر دل ہے؟ نہیں، ورنہ اگر دنیا کی کسی کونے میں ایک مومن پریشان حال ہو تب بھی آپ دیکھیں پریشان ہو جائے۔ اور آج حال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بھائی فلسطینیوں کو یہاں کس انداز میں مارا جا رہا اور نہ جانے کیا 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 جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن ہمارا حال ہے کہ ہم شادی بیاہ میں بس ڈانڈیا رس میں، شادی بیاہ میں، کھانے پینے میں بس، کوئی اس کی فکر وہی ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ تو کہا کہ ہم نے تمہیں آنکھ دی، آنکھ دیا، کان دیا اور دل دیا، لیکن اس بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں آنکھ کان دیے نا، اس کا شکر، آنکھ کا شکر یہ کہ انسان کوئی غلط بات نہ دیکھے، کوئی گناہ کی چیز نہ دیکھے، یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ اور کان کا شکر یہ ہے کہ انسان کوئی غلط چیز نہ سنے، یہ کان کا شکر ہے۔
اور دل کا شکر یہ کہ انسان اپنے دل میں کوئی غلط بات نہ لائے، کوئی برائی کا خیال نہ لائے، یہ اس کا شکر ہے۔ کیا آج واقعی ہم آنکھوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہ جانے کتنے گناہ آنکھوں سے، آنکھوں میں بے حیائی، پتہ نہیں کیا کیا اللہ ہے۔ تو کہا ہم نے آنکھ کان سب تو دیا انسان کو، لیکن اس کا معاملہ یہ کہ شکر بہت کم لوگ ادا ہے، شکر بہت کم لوگ، نہ آنکھ کا صحیح استعمال، نہ دل کا صحیح استعمال، نہ کان کا صحیح استعمال۔ حال یہ ہے کہ پہلے اللہ والے اگر راستے سے نکلتے نا، گانے کی آواز ابھی نہیں سن، اور آج حال ہمارا تھوڑا موج مستی لے لے، پھر کہتے ہیں یار ہم خود سے تھوڑی سن رہے کہ وہ آواز آ رہی تھی، تو کوئی غلط چیز نظر آ گئی سامنے، اس کو دیکھنا، آپ سوچ سے دیکھتے رہے، کوئی ایسی عورت آ گئی حسین و جمیل، اس کو دیکھ رہے نہیں، آنکھ ہٹا کر، لیکن دیکھ رہے کہ یار کیا کرو، وہ تو سامنے آ گئی، اس لیے تو دیکھنے کا مطلب یہ کہ دیکھتے رہ جاؤ، آپ بڑی ہٹا لو، یہ ہو کیوں؟ ایک دل میں خیال آئے کہ میرے آقا نے منع فرمایا ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، دل میں برے خیالات، برے تصورات آئیں۔ آج ہم اپنے برے خیالوں سے بہت پریشان ہیں۔ آج مولا علی کا کیا فرمانے، انسان اپنے معاملے سے کم اپنے خیالوں سے زیادہ پریشان ہے۔ تو آج جو ہم پریشان ہیں خیالوں سے ہی پریشان ہیں، ایسا ہوا تو ایسا تو ایسا کر ڈالوں گا، ایسا ہوا تو ایسا کر ڈالوں گا، ایسا ہوا تو پھر میں ایسا کرے تو چھوڑوں گا نہیں، اور نہ جانے کتنی بات سو کے بعد میں ٹائٹ ایسے کچھ ہوتے ہیں۔ افسوس ہے ذرا، آج کا درس یہ ہے کہ اللہ نے ہماری حقیقت بتائی کہ میں تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اور بعد میں ہم نے تمہارے اندر روح ڈالی، سننے اور دیکھنے اور دل میں سمجھنے کی ہم نے تمہارے اندر طاقت ڈالی۔ تو کہا ان ساری چیزوں کا پھر شکر ادا کرنا تو ہم پر بنتا ہے، شکر ادا کرنا تو بنتا ہے نا۔ اللہ پاک ہم سب کو آنکھ کا، کان کا، دل کا صحیح استعمال کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق شکر ادا کرنے کا جذبہ، شکر ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا